حیثیت وہ بھی ہم نے جان لی. اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. دیکھو جی یہ بھی ضروری ہے نا. کل کو حکومت بات کیا دیکھتے کیا ہوگا. اب تو یار شریعت نے جو اجازت دے دی اب حکومت بھی اجازت دے تو آئیے ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان سے زیادہ مطلب نہیں ان سے ہم نے ان کو پریشان کرنا. بس چند منٹ کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری قانونی پوزیشن کیا ہے. کیونکہ ہم وکلا حضرات بھی بیٹھے ہیں تو وکیل تو پھر وکیل کی بات سنتا ہے کہ ہمارے کیا سنی ہے, ہمارے تو نہیں سنے گا. تو بلاتے ہیں ان کو اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری کمپنی کی آپ قانونی حیثیت بتائیں کہ یہ کیا حیثیت ہے اس کی اور یہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. آپ کی تعلیم کی گونج میں نصیب لاتے ہیں جناب خالد حسین مرزا صاحب کا. ان کا میں مختصر سا تعارف دوبارہ کراتا چلوں. کچھ دوست تھے. یہ جی بی کام سی اے آرٹ LLB ایڈوکیٹ ہیں, لائر ہیں, ٹیکس ٹریڈ بار ایسوسیٹ ہیں اور اکاؤنٹنٹ اور آڈیٹر ہیں. ان کے پاس وقت نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے یا سمجھ لیجیے کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی کہ یہ تشریف لائے. یہ اب چند لفظوں میں اور منٹوں میں بتائیں گے کہ ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہے, یہ کیسی ہے, یہ آگے کیسے کام کرے گی. اس کو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹریشن جو ہے وہ پروسیس میں چل رہی ہے, انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تشریف لاتے ہیں جناب خالد. میرے لیے یہ تمام حاضرین معززین ہیں اور میں اپنی طرف سے سب معززین کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ تعارف تو خیر جو بھی سلمان صاحب نے کروایا وہ تو ایک خیر اچھا. بہرحال میں ایک بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے تو کچھ لوگ ڈسارٹ کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ مطلب مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. یہ میرے پاس تشریف لے ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 2009 میں. ان کی باتیں سن کے کچھ مجھے اسمیل محسوس ہوئی کہ میں نے کہا شاید یہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو مطلب قانونی اس کی پوزیشن نہ بنتی ہو. اچھا یہ لیکن بجٹ تھے اپنے حساب سے پلاننگ کی ہوئی تھی, وہ بات ہو گئی, پھر یہ چلے گئے اپنے اس پہ جو ہے نا عزم کو ظاہر کرتے ہوئے. پھر کچھ عرصے بعد مزید انہوں نے اپنے کیونکہ اگر ایک بندے کو ایکسپرٹ ہے یا نہیں اس کو اگر پوری بات نہیں سمجھائیں گے تو وہ اپنا مشورہ یا مطلب لیگل پوزیشن اس کی آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ اس کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی. پھر یہ آئے 2011 کے اینڈ میں جو ہے نا اچھا جی انہوں نے وہ پھر شکل جب مزید ریفائن کر کے انہوں نے پیش کی تو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک کام ہے, مطلب ایک ٹریڈنگ ہے, ایک بزنس کی ایک نئی قسم ہے. تو پھر مطلب ان کی جو قانونی پوزیشن تھی وہ رجسٹریشن ہوئی ان کی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت. اچھا ایک بات میں اور سلمان صاحب اور جاوید صاحب کی وضاحت کے لیے بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنی رجسٹر ہوئی یا ماضی وجود میں آئی 17 مارچ کو. ایسا نہیں ہے. یہ فرم ود افیکٹ فرام 2 جنوری 2012 سے افیکٹو ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا جو لیگل کاغذات تھے وہ بعد میں بنے اور اس کی رجسٹریشن کا یا ایک مطلب ایک اتھارٹی کے پاس رجسٹریشن بعد میں ہوئی, لیکن اس کا وجود جب بھی گنا جائے گا تو 1 جنوری 2012 سے گنا جائے گا, نہ کہ 17 مارچ سے. دوسرا ہمارے ملک میں 3 طرح کے کاروباری ادارے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. کام مطلب ایک اس میں سول پروپرائٹرشپ, میرے وہ کلاس ساتھی میں بیٹھے ہوں گے انہیں بھی اندازہ ہے اس چیز کا. ایک سول پروپرائٹرشپ جس میں واحد مالک ہوتا ہے, وہی سارے معاملات کو دیکھتا ہے, ذمہ دار اسی چیز کا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری شکل ہے پارٹنرشپ فرم. جو پہلا سول پروپرائٹرشپ ہے اس کی کہیں پہ رجسٹریشن نہیں ہوتی
लाइसेंस मिलता है या कोई ऐसा, तो उसको लाइसेंस मिलने को हम ये नहीं कह सकते कि ये जी इनकी कंपनी ही नहीं है या इदारा ही नहीं है, वो एक अलग एक तो होती है। जिस तरह मतलब ये अल्कोहल का लाइसेंस मिलता है, नार्कोटिक्स की चीजें हैं या इस तरह की चीजें वो खास बंदे ही करते हैं, या इसके अलावा कुछ और जिस तरह पेस्टिसाइड है तो वो भी खास लोग ही करते हैं जब तक कि वो लाइसेंस नहीं लेते। अच्छा, लाइसेंस को हम इदारे की रजिस्ट्रेशन नहीं कहेंगे, इसलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। हाँ, मतलब इनकम टैक्स में आप टैक्स नंबर लेंगे तो वो भी उसी नाम से, या सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन होती है तो वो भी अगर जरूरत हो तो। उसके बाद पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग मालिक हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 तक उसमें है, तो इनका इदारा उसके तहत रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, और इसका तमाम रिकॉर्ड फर्म रजिस्ट्रार मुल्तान जो है ना वहाँ पे मौजूद है। अगर किसी को मतलब वो इनकी ये पॉम्पलेट में भी सर्टिफिकेट जो फार्मेसी को मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसकी काफी मौजूद है, वो है वही मतलब उसी की उन्होंने उठी हुई है, तो बाकी रिकॉर्ड मतलब वहाँ पे मौजूद है और ये रजिस्टर्ड है और they are eligible to do the business of such type। तो ये इसकी कानूनी पोजीशन। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेरे से जो पूछा आप लोगों के लिए वो इतना ही। अगर कोई सवाल को मजीद करना चाहता है, पूछना चाहता है, मैं हाजिर हूँ इस मामले में।